رسول ہاشمی آ گئے، رسول ہاشمی کائنات جھوم جھوم اٹھی، آ گئے رسول ہاشمی، آ گئے رسول ہاشمی، پھیل سب جہاں میں روشنی، آ گئے رسول ہاشمی۔ اگر آپ یہ مصرع پڑھ دیں تو محفل کا رنگ دوبارہ ہو جائے۔ مستی میں پڑھیں، آ گئے رسول ہاشمی، آ گئے رسول ہاشمی، دفن ہوگی اپنا بیٹیاں، ظلم کی اڑے گی دھجیاں، ظلم کی اڑے گی دھجیاں، دفن ہوگی اپنا بیٹیاں، ظلم کی اڑے گی دھجیاں، لے کے آج امن شانتی، آ گئے رسول ہاشمی، آ گئے رسول ہاشمی، آ گئے رسول ہاشمی۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اپنی نبی کی یاد میں 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اتنی عقیدت کے ساتھ بیٹھنے والوں، اتنی محبت کے ساتھ بیٹھنے والوں، ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، یقیناً اس کے سننے کے بعد آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور آپ کا عشق دوبالا ہو جائے گا، آپ کے عشق میں اور تازگی آ جائے گی، آپ کا ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ کی یاد میں بیٹھنے والوں، آپ کسی کی یاد میں بیٹھے ہو، دنیا والا بھی پہ جان دیتے ہو، دنیا والا بھی کسی پہ جان دیتا ہے، لیکن آپ کے نعرہ لگانے میں اور دنیا دار کے نعرہ لگانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ کے محبوب میں اور دنیا کے محبوب میں بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا دار سے پوچھئے، آج تو جس کا نعرہ لگا رہا ہے، آج تو جس کا نام لے رہا ہے، آج تو جس کے زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے، کیا وہ تجھے جانتا بھی ہے؟ کبھی اس سے ملاقات بھی ہوئی ہے، کبھی اس سے ملا بھی ہے؟ تو وہ کہے گا، ارے میں اس کا نام لیتا ہوں، وہ مجھے کیسے جانے گا؟ اس کے لاکھوں چاہنے والے ہیں، اس کے ہزاروں فالوور ہیں، اتنے لوگوں میں وہ مجھے نہیں جانتا، صرف میں اسے جانتا ہوں، وہ مجھے نہیں جانتا۔ یہ دنیا دار کا محبوب ہے کہ اس کے محب کو اس کی خبر نہیں ہوتی، یہ نام لے لے کے یہاں مر جاتا ہے، لیکن اس کے محب کو پتہ نہیں ہوتا میرا چاہنے والا کون، کہاں سے میرا نام لے رہا ہے۔ لیکن اے رسول اللہ کے دیوانوں، قربان جاؤ اپنے مقدر پر، ناز کرو اپنے نصیبے پر، تم جس آقا کا نام لیتے ہو، تم جس مصطفیٰ کا چرچا کرتے ہو، تم جس نبی پر جان لیتے ہو، وہ تمہاری ہر سانس سے واقف ہے، وہ تمہارے آنے کو بھی جان رہے ہیں، تمہارے بیٹھنے کو بھی جان رہے ہیں، تمہارے سبحان اللہ بولنے کو بھی جان رہے ہیں، صرف آج نہیں جان رہے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے بھی جان رہے تھے۔ صحابہ کرام کی جماعت تھی، صحابہ کا مجمع تھا، صحابہ کی انجمن تھی، ابو بکر صدیق ہوں گے، حضرت عمر ہوں گے، عثمان غنی ہوں گے، مولا کائنات ہوں گے، صحابہ کی جماعت تھی۔ ایسے میں میرے آقا نے صحابہ سے اچانک سوال کیا تھا، سوال بڑا انوکھا تھا، سوال بڑا نرالا تھا، ایسا سوال پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سرکار نے سوال کیا، اے میرے صحابہ بتاؤ تو، اے الناس اعجب ایمانا، اے صحابہ بتاؤ تو کس کے ایمان پر تعجب ہے، کس کے ایمان پر حیرت ہے، کس کے ایمان پر تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ صحابہ کے لیے سوال بڑا انوکھا تھا، انہوں نے اپنے حساب سے جواب دیا، یا رسول اللہ فرشتوں کے ایمان پہ تعجب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، فرشتوں کے ایمان پہ تجھے کیسا تعجب ہے؟ اللہ نے انہیں بغیر نفس کے پیدا کیا ہے، اللہ نے انہیں آسمانوں پہ رکھتا ہے، اپنی رحمتوں پہ رکھتا ہے، وہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اس میں کون سا تعجب ہے؟ اب صحابہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ
پھر نبیوں کے ایمان پہ تعجب ہے، انبیاء کے ایمان پہ تعجب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نبیوں کے ایمان پہ تمہیں کیسا تعجب ہوتا ہے؟ ارے ان پہ تو اللہ کی وحی اترتی ہے، وہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اگر وہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اب صحابہ حیرت میں کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہمارے ایمان پر تعجب ہے؟ صحابہ کے ایمان پہ حیرت ہے۔ سرکار نے جو جواب دیا تھا اپنے الفاظ میں اگر ان کو کہا جائے تو گویا کہ میرے آقا فرما رہے تھے اے صحابہ تمہارے ایمان پہ کیسا تعجب ہے؟ ارے تم تو دن رات میرے چہرے کی زیارت کرتے ہو، صحابہ تم ایمان لاتے ہو، اس میں کون سا تعجب ہے؟ تم تو دن رات والضحیٰ کا چہرہ دیکھتے ہو، تم تو دن رات واللیل کی زلفیں دیکھتے ہو، تم تو دن رات مازاد کی آنکھیں دیکھتے ہو، تم تو دن رات علم نشرح کا سینہ دیکھتے ہو۔ اے میرے صحابہ تمہارے سامنے میں نے انگلی کا اشارہ کیا چاند کو ٹکڑے کر دیا، تمہارے سامنے میں نے سورج کو پچھم سے واپس پلٹا دیا، تمہارے سامنے میں نے کنکریوں سے کلمہ پڑھوا دیا، تمہارے سامنے میں نے جانوروں سے سجدہ کروا دیا۔ اے صحابہ تم ایمان لاتے ہو، اس میں کون سا تعجب ہے؟ اب صحابہ حیرت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ کہیں مچل کے سبحان اللہ۔ اب مکمل توجہ آپ میری طرف دیجئے گا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اب آپ جانے، آپ کا رب جانے، ہم نہیں جانتے ہیں آپ کن کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کن کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سنو رسول اللہ کے دیوانوں، میرے آقا فرماتے ہیں سنو صحابہ میں جن کی بات کر رہا ہوں نہ وہ ملائکہ ہے، نہ وہ انبیاء ہے، نہ وہ تم لوگ ہو۔ سنو صحابہ میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، میرے اس دنیا کے جانے کے بعد پیدا ہوں گے۔ اے صحابہ انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا مجھے، میری بات نہیں سنی ہوگی، میرے کلام کو نہیں سنا ہوگا، میرا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا، میری بات کو نہیں سنی ہوگی، پھر بھی وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، پھر بھی وہ میرا کلمہ پڑھیں گے، پھر بھی وہ مجھ پر جان نچھاور کریں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا ان کی نشانی جاننا چاہتے ہو؟ میں وہ نشانی بیان کر رہا ہوں، اگر وہ نشانی آپ کے اندر مل جائے پھر مچل کے اظہار کیجئے گا کہ 1450 سال پہلے آقا جن کا تذکرہ کر رہے تھے وہ غلام ہم ہی ہیں، وہ جانثار ہم ہی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ، اے میرے صحابہ میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ ایسے لوگ ہیں، ایسے دیوانے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک تمنا کرے گا، ان میں سے ہر ایک خواہش کرے گا کاش کوئی میری ساری دولت لے لیتا، کاش کوئی میرا سارا سرمایہ لے لیتا، کاش کوئی میری اولاد کو لے لیتا، کاش کوئی میرا سارا پیسہ لے لیتا۔ سب کچھ لینے کے بعد وہ ایک وعدہ کرتا کہ اپنا سب کچھ دے دے، میں بدلے میں ایک بار مصطفیٰ کا چہرہ دکھا دوں گا، بدلے میں ایک بار سرکار کا رخ زیبا دکھاؤں گا۔ اے صحابہ وہ ایسے غلام ہوں گے جان قربان کر دیں گے میرے دیدار کے لیے، اولاد قربان کر دیں گے میرے دیدار کے لیے، خاندان قربان کر دیں گے میرے دیدار کے لیے، سب کچھ قربان کر دیں گے میرے دیدار کے لیے۔ گویا کہ میرے آقا فرما رہے تھے میرے ایسے غلام آنے والے ہیں کہ جن کی تمنا ہوگی یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر غم سے نقاب میں ہے۔ وہ ایسے دیوانے آنے والے ہیں جن کی تمنا ہوگی حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں، تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر کے اتارا کروں میں، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں۔ کر کے تیرے سر کے اتارا کروں میں۔ اب معزز سامعین اپنے دل سے سوال کیجئے اس بھری دنیا میں کون سی جماعت ہے جو رسول اللہ سے اس طرح پیار کرتی ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو 1400 سال کا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی اپنا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کون ایسے لوگ ہیں جن کی دل کی تمنا ہے اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے
محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، ارے درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ۔ جب یہ کائنات بنی بھی نہیں تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ تاروں کا نظام تھا، نہ سورج کی روشنی تھی، نہ یہ چاند کی چاندنی تھی، تب سے میرے آقا کا میلاد ہو رہا ہے۔ عالم ارواح میں چلیے، جب اللہ تعالیٰ نے ابھی جسم کو نہیں بنایا تھا، ابھی صرف روح اور روح تھی، ہماری روح بنائی گئی تھی، آپ کی بھی روح بنائی گئی تھی، انبیاء کی بھی روح بنائی گئی تھی۔ اس دنیا سے پہلے ہم جس دنیا میں تھے اسے عالم ارواح کہتے ہیں، روحوں کی دنیا کہتے ہیں۔ اللہ نے وہاں دو کیا ہے، ایک جلسہ عام ہے، ایک جلسہ اللہ نے اپنے ایک ہونے کا اعلان کیا، سب کو جمع کیا، سب کو پیچھے بیٹھے بھی تھے، انبیاء بھی تھے، تمام کو جمع کرنے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا الستو بربکم، اے روحوں بتاؤ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں، کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رازق نہیں ہوں، کیا میں تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ تمام نے کہا تھا، ہم نے بھی کہا تھا، آپ نے بھی کہا تھا، بلا ہاں میرا رب تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رازق ہے۔ یہ جلسہ عام تھا جس میں تمام کی دعوت تھی۔ اب اللہ نے فرمایا عام انسانوں کی روح واپس جاؤ، صرف انبیاء کی روح یہاں رہے گی، صرف نبیوں کی روح رہے گی۔ اب تمام نبیوں کی روح کو اکٹھا کرنے کے بعد پہلا خطبہ میلاد دیا جا رہا ہے، رسول اللہ کی آمد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سامنے آدم صفی اللہ ہے، سامنے موسیٰ کلیم اللہ ہے، سامنے ابراہیم خلیل اللہ ہے، سامنے عیسیٰ روح اللہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم صفی اللہ سنو، اے موسیٰ کلیم اللہ سنو، اے ابراہیم خلیل اللہ سنو، میں تمہیں نبی بنانے والا ہوں، میں تمہیں رسول بنانے والا ہوں، تمہیں نبوت دینے والا ہوں۔ تمام نبیوں نے کہا ہوگا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نبوت کے لیے ہمیں چنا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے رسالت کے لیے ہمیں چنا۔ رب کی رحمت کہتی ہے ابھی نبوت نہیں ملے گی، ابھی رسالت نہیں ملے گی، پہلے ایک وعدہ کرو، جب وہ وعدہ کر لو گے تب نبوت ادا کی جائے گی، تب رسالت ادا کی جائے گی۔ نبیوں نے عرض کیا اے مالک فرما کون سا وعدہ ہے، کون سا وعدہ ہم کریں گے تب ہمیں نبوت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبیوں وعدہ کرو جب میں تمہیں نبوت دے دوں گا تم دنیا میں چلے جاؤ گے، تمہاری نبوت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے، تمہاری رسالت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، لوگ تمہارے غلام بن رہے ہوں گے۔ وعدہ کرو اگر ایسی حالت میں میں اپنے آخری نبی کو بھیج دوں، ایسے عالم میں میں آمنہ کے لال کو بھیج دوں، ایسے عالم میں عبداللہ کے لفظ جگر کو بھیج دوں، ایسے عالم میں میں اپنے محبوب کو بھیج دوں۔ آج وعدہ کرو جب میرا حبیب چلا جائے گا اپنا کلمہ چھوڑ کر کے تم میرے نبی کا کلمہ پڑھو گے، اپنی نبوت کو چھوڑ کر کے میرے نبی کی امت میں شامل ہو جاؤ گے۔ تمام انبیاء نے کہا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں جب تیرا حبیب آ جائے گا ہم ان کے غلام بن جائیں گے۔ جب نبیوں نے یہ وعدہ کر لیا تب رب نے فرمایا کہ جاؤ میں تمہیں نبوت دیتا ہوں، جاؤ میں تمہیں رسالت دیتا ہوں۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، علماء کی توجہ چاہوں گا، اگر کوئی خطا ہو تو ادا ہو جائے اور اگر بات صحیح ہو تو پھر آپ کی تائید دعا کی صورت میں مل جائے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غلط کام نہ کرے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو وعدہ خلافی نہ کرے۔ نبیوں سے وعدہ لینے کا کیا مطلب تھا؟ وہ تو ایسے ہی وعدہ خلافی نہ کرتے۔ رب کی رحمت سے سوال کیجئے تو رب کی رحمت آج بھی جواب دے گی۔ نبیوں سے وعدہ لے کر کے، رسولوں سے وعدہ لے کر کے اصل میں امت کو بتانا تھا کہ اے زمین پر پھینکنے والوں کیڑوں مکوڑوں سنو، جب آدم صفی اللہ، جب موسیٰ کلیم اللہ، جب ابراہیم خلیل اللہ، جب تک یہ میرے نبی کے غلام نہ بن جائیں انہیں نبوت نہیں ملتی ہے، تو تمہیں نبی کے وسیلے کے بغیر جنت کہاں سے ملے گی؟ تمہیں نبی کے وسیلے کے بغیر کلمہ کہاں سے ملے گا؟ تمہیں نبی کے وسیلے کے بغیر میری رحمت کہاں سے ملے گی؟ جب ان کو بغیر نبی کے وسیلے سے نہیں ملتا تو تم کو بغیر رسول کے وسیلے سے کہاں ملے گا؟ سچ کہا تھا ہمارے امام نے، عاشقوں کے تاجدار نے، امام احمد رضا خان نے مچل کر کہا تھا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے
حشر میں عزت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا پٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی